اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، معرفت نفس کے موضوع پر اور خود شناسی کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا کہ بنیادی طور پر دو سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ معرفت نفس کی بحث کس حد تک اہمیت رکھتی ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سی بحث کا تعلق معرفت نفس سے ہے اور کون سی بحث معرفت نفس سے تعلق نہیں رکھتی، کس چیز کو معرفت نفس کہا جاتا ہے اور کس چیز کو معرفت نفس نہیں کہا جاتا۔ بیان ہوا کہ ان دو سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم 9 مقدمے بطور اجمال ابھی پیش کرتے ہیں، بعد میں تفصیل سے ان موضوعات پر گفتگو کی جائے گی۔ تکراراً بحث کی اہمیت کے پیش نظر میں ان مقدمات کو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر بطور خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے مقدمے میں بیان ہوا کہ ہستی شناسی ہی معرفت نفس کا راستہ ہے، یعنی انسان اپنی جسم کی حقیقت کو درک کرے کہ انسان کا جو اصلی حقیقت ہے وہ یہ جسم نہیں بلکہ نفس ناطقہ ہے، اور یہ نفس ناطقہ اگر جسم کا لباس پہن لے تو مرد ہے، اگر یہ نفس ناطقہ مرد کا لباس پہن لے تو مرد ہے، اگر عورت کا لباس پہن لے تو عورت ہے، اور اگر مخنث کا لباس اسے پہنا دیا جائے تو یہ مخنث ہے۔ کسی نے نہیں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ نفس ناطقہ خود مذکر ہے یا مؤنث ہے یا مخنث ہے۔ پس انسان اگر نفس ناطقہ کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حجاب جو نفس ناطقہ کو مشاہدہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ان حجابات کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے۔ خود انسان کا جسم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جو اس جسم کی تدبیر کرنے والے نفس کو مشاہدہ نہیں کرنے دیتا۔ لہٰذا اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ ہستی شناسی کے ذریعے سے معرفت نفس کے باب میں داخل ہو۔ دوسرا موضوع جسے بیان کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ انسان کو اپنے باطن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس مقدمے میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ انسان بنیادی طور پر 2 بعد رکھتا ہے، ایک اس کا بعد ظاہری ہے، ایک اس کا بعد ملکوتی اور باطنی ہے۔ بعد ظاہری انسان کا یہی اس کا جسم ہے، اور اس کا ملکوتی پہلو اس کا وہی نفس ناطقہ ہے، اور انسان آج تک اپنی زندگی میں اپنے ناپائیدار بعد سے یعنی جسم سے رابطے میں رہا، جبکہ اپنی حقیقت جو اس کا نفس ناطقہ ہے اس سے انسان غفلت میں رہا۔ اگر انسان کی شروع سے تربیت اس انداز میں کی جاتی کہ انسان کا رابطہ اپنے باطن سے مضبوط ہوتا تو اس رابطے کے نتیجے میں انوار الہیہ اس انسان کی حقیقت پر تابش کرتے، اور انسان کی یہ جو حقیقت خودی ہے یہ مضبوط ہوتی، جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان اپنی خودی کو بلند کرے، اور خودی کو بلند کرنے کے لیے انسان کو خود شناسی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر انسان خود شناسی کرے گا
اور خود شناسی کے ذریعے سے انسان خدا شناسی تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا تیسرے مقدمے میں آپ کی خدمت میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ معرفت نفس ہی معرفت حق کا راستہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حق متعال کی معرفت حاصل کرے تو معرفت نفس کے دروازے پر دستک دے۔ کیوں؟ چونکہ انسان جہان صغیر ہے اور یہ عالم جہان کبیر ہے۔ جہان صغیر کی شناخت سے انسان جہان کبیر کی شناخت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پس اگر انسان خودی کی پہچان کر لے اور خودی کی شناخت میں انسان اگر درست آگے قدم بڑھائے تو عالم ہستی سے اس کا رابطہ مستحکم ہو سکتا ہے، چونکہ ہر شے کا اسی طرح سے ملکوت ہے۔ جیسے انسان میں جہان صغیر اور عالم جہان کبیر ہے، ایسے ہی دوسری موجودات بھی جہان صغیر و جہان کبیر رکھتی ہیں۔ انسان اگر اشیاء کی ملکوت سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے ملکوت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ چوتھا مقدمہ جسے یہاں بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ خداوند متعال ہر جگہ حاضر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر میں اس بات کو سمجھ جاؤں اور درک کر لوں کہ میرا من میرے تن کے اوپر تسلط رکھتا ہے، اگر میں اپنے تن کے اوپر من کے تسلط کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤں اور اس بات کو درک کر لوں کہ یہ من اس تن کے اوپر جو ولایت رکھتا ہے وہ ولایت تکوینی ہے، تو اس طرح سے انسان اس بات کو درک کر سکتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا تن اس کے من کی آغوش میں ہے، عین اسی طرح انسان کا من بھی خداوند متعال کی آغوش میں ہے۔ اور صرف انسان ہی کا من خداوند متعال کی آغوش میں نہیں بلکہ پورا عالمین، خداوند متعال جو رب العالمین ہے تو پورا عالمین خداوند متعال کی آغوش میں ہے، اور خداوند متعال اس عالمین کی تدبیر کر رہا ہے، عین اسی طرح سے جیسے انسان اپنے تن کی تدبیر کرتا ہے۔ تو اس من عرف نفس فقد عرف ربہ سے انسان اس بات کو بخوبی طور پر درک کر سکتا ہے۔ آج جو پانچواں موضوع آپ کی خدمت میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان میں اسماء الہی ظاہر ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، بعض افراد جو خباثت باطنی رکھتے ہیں وہ ان عرفانی مطالب کو سننے سے پہلے ہی فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں، منفی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، منفی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پہلے درست مطلب کی طرف متوجہ ہو کہ قائل کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کی بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد انسان اس کی بات کے درست اور نادرست ہونے کے بارے میں قضاوت کرے، اور اگر واقعاً بات غلط ہے تو اس کو متوجہ کرائے کہ آپ نے یہ جو کلام پیش کیا یہ نادرست تھا، اور اس کی عدم صحت کے بارے میں کیا اعتراضات موجود ہیں۔ اگر ان اعتراضات کو برطرف کر دیا جائے تو آپ کی گفتگو میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ حرف آخر ہے، چونکہ ہم نے خود اپنی جانب سے مطالب کو تو بیان نہیں کیا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مستند جید علماء، فقہاء اور دانشمندوں کے مطالب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ لہٰذا یہاں جو اس مقدمے میں اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان میں اسماء الہی ظاہر ہوتے ہیں، اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ایک اسم ہے اور ایک مسمى ہے۔ اسم مسمى کو نشان دینے کے لیے، مسمى کو دکھانے کے لیے
مسمّى کی طرف توجہ دلانے کے لیے اسم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میرا ایک نام ہے سید موسیٰ رضا نقوی، یہ میرا نام ہے اور یہ میری طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانے کے لیے ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص باہر سے آتا ہے اور آ کر آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے، تو آپ کہیں گے یہ موسیٰ رضا نقوی ہیں۔ تو اب آپ نے میرا نام وہاں لیا تاکہ وہ آنے والا شخص اور وہ سوال کرنے والا شخص اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یہ جو ٹی وی سکرین پر، موبائل سکرین پر شخص موجود ہے، یہ شخص کون ہے؟ اس کا نام موسیٰ رضا نقوی ہے۔ پس یہ نام میری حقیقت کی نشاندہی کے لیے، میری حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے یا میری پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے عنوان کہتے ہیں، اسے ٹائٹل کہتے ہیں، یہ میری حقیقت نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ دروازوں پر تختی لگی ہوتی ہے کہ اس گھر کا مالک کون ہے۔ مثلا وہاں لکھا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے، وہاں ایڈریس گھر کا لکھا ہوتا ہے، وہاں پوسٹ کوڈ نمبر لکھا ہوتا ہے، یا ایسی کوئی چیز دروازے کے باہر اگر کوئی شخص اپنی تختی لگوا لیتا ہے تو اس تختی کو عنوان کہا جاتا ہے کہ یہ عنوان ہے اس گھر کا اور اس گھر کے مکین کا۔ اگر کوئی شخص اس گلی سے گزر رہا ہے، اس سڑک سے گزر رہا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے یا اس گھر میں کون رہتا ہے، تو وہ آئے گا، دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، اس تختی کا مطالعہ کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے اور یہ گھر کس کی پراپرٹی ہے۔ پس یہ جو تختی لگی ہے یہ اس گھر کی حقیقت نہیں ہے، یہ اس گھر کے مالک کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عنوان ہے، ایک ٹائٹل ہے کہ جس ٹائٹل کے ذریعے سے اس گھر کے مالک کو پہچانا جا سکتا ہے اور یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ تو اسی طرح خداوند متعال کے بھی اسماء ہیں کہ جن اسماء کے ذریعے سے ہم خداوند متعال کو پکارتے ہیں اور خداوند متعال کو پکار کر خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا دوسروں کی توجہ دلاتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص پوچھتا ہے کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں رحمان کی عبادت کرتا ہوں، میں رحیم کی عبادت کرتا ہوں، میں غفور کی عبادت کرتا ہوں، میں رزاق کی عبادت کرتا ہوں، میں خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ جو سب اسامی لیے جا رہے ہیں یہ سب ٹائٹل ہیں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں۔ پس دو چیزیں ہر عنوان کو دیکھ کر انسان کے ذہن میں آتی ہیں کہ ایک نام ہے، ایک ٹائٹل ہے اور ایک معنون ہے کہ جس کے لیے اس نام اور ٹائٹل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ دو چیزیں ہیں، ایک اسم ہے اور ایک مسمّى ہے، اور یہ اسم ہمیشہ مسمّى کا غیر ہوتا ہے اور مسمّى کی طرف توجہ دلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مسمّى کی حقیقت نہیں ہوتا ہے۔ تو پس اس عنوان سے اگر یہ اس مقدمے میں کہا جائے کہ انسان پر اسماء الہی ظاہر ہوتے ہیں، تجلی کرتے ہیں، تو اس سے یہ مراد لینا کہ ذات حق متعال انسان کے وجود میں آ جاتی ہے، انسان پر تجلی کر جاتی ہے، انسان میں حلول کر جاتی ہے، یہ ایک جاہل آدمی سے ہی قابل تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے یا ایسی باتوں کو سمجھے۔ کسی عالم سے ایسی بات کی طرف متوجہ ہونا بعید ہے اور عالم ایسی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔
بس یہ جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے کہا گیا ہے یا ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے پکارو۔ پس اگر انسان یا اللہ کہہ کر اللہ کو مخاطب کرتا ہے تب بھی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اگر انسان یا علی کہہ کر اللہ کو مخاطب قرار دے تب بھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، چونکہ علی بھی اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے۔ لہٰذا ارشاد ہوتا ہے کہ نحنو واللہ اسماء الحسنى، اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ ہم ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یا جن کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ پس یہ اسم ہے، وہ مسمى ہے۔ انسان ایک مریض انسان ہو، ایک بیمار انسان ہو تو وہ ان نورانی مطالب کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اگر واقعاً انسان بیدار ہے، انسان کی نورانیت اس میں موجود ہے تو انسان ان مطالب سے نور لے گا اور ان مطالب کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ خداوند متعال نے جو ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے مخاطب کرو، تو جہاں آپ یا اللہ کہہ کر اللہ کو مخاطب قرار دے سکتے ہیں وہاں یا علی کہہ کر بھی اللہ کو مخاطب قرار دے سکتے ہیں، یا حسن یا حسین کہہ کر بھی اللہ کو مخاطب قرار دے سکتے ہیں۔ پس یہ جو عزاداری کرتے ہوئے یا حسین کرتے ہیں یا حسین کرتے ہیں یا حسین کرتے ہیں، ان کا یا حسین کرنا در حقیقت یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنے کے مترادف ہے، اور حقیقت میں یہ حسین ابن علی کو مخاطب قرار دے کر اللہ کو مخاطب قرار دے رہے ہیں۔ اگر انسان اس اسم اور مسمى کی بحث کو سمجھ جائے اور اس کی حقیقت کو درک کر لے تو بہت سے مسائل اس کے حل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ علم منطق میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی انسان کی جب تعریف کے لیے علم منطق کا سہارا لیا جاتا ہے تو علم منطق انسان کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ انسان کیا ہے، الانسان ما ہو، کہ انسان کیا ہے، تو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، یعنی ایک اس کا حصہ حیوانیت پر مشتمل ہے اور ایک حصہ اس کا ناطقیت پر مشتمل ہے، اور اس جنس اور فصل کو ملا کر انسان کی تعریف جو حد تام ہے وہ بنتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب یہاں بعض لوگ منطق کی اس عبارت کو سمجھ کے ممکن ہے یہ کہیں کہ ہماری توہین کر دی ہے منطق نے اور ہمیں حیوان قرار دے دیا ہے، اور ایسے ہی ہے معاشرے میں آپ کسی کو کہیں بھئی تم تو حیوان ہو تو وہ کہے گا یار تم نے میری بہت ہی توہین کر دی ہے، تم نے مجھے گویا کہ ایک گالی دے دی ہے کہ تم نے مجھے حیوان کہہ دیا ہے، اور اس سے بڑی میری کیا توہین ہو سکتی ہے۔ تو علم منطق تو انسانیت کی توہین کر رہا ہے اور انسانیت کو کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان ہے، یعنی میں بھی حیوان ہوں، آپ جو سن رہے ہیں آپ بھی حیوان ہیں، تمام لوگ حیوان ہیں۔ اور اگر انسان تھوڑا بے ادبی کرے، جسارت کرے تو بزرگ شخصیتوں کے بارے میں، بزرگ ہستیوں کے بارے میں یہ کلمہ استعمال کرے تو کہتے ہیں بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ عزیز، آپ نے منطقی کی مراد سمجھی ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آپ نے منطقی کی بات سنی ہے، اس کی مراد بھی تو سمجھے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ حیوان کہتے کسے ہیں؟ ذات ثبت لہ الحیات، یعنی ایسی ذات، ایسی موجود جس میں حیات ہو اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی پہاڑ کو یا کسی پتھر کو کہا گیا ہو کہ یہ حیوان ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
کبھی کسی نے کسی پہاڑ یا پتھر کو حیوان نہیں کہا ہے۔ زمین سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا لیں یا مٹی کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں یا ریت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں، اور اب آپ سے کوئی شخص سوال کرے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ میرے ہاتھ میں حیوان ہے، تو وہ کہے گا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم مریض تو نہیں ہو، تمہارے ہاتھ میں تو مٹی ہے، تمہارے ہاتھ میں تو ریت ہے، تمہارے ہاتھ میں تو پتھر ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ حیوان ہے؟ یہ تو حیوان نہیں ہے۔ بھئی کیوں حیوان نہیں ہے؟ یہ کہے گا کہ یہ حیوان اس لیے نہیں ہے چونکہ اس میں حیات نہیں ہے، اس میں زندگی نہیں ہے۔ بس حیوان کا مطلب ایسی موجود جس میں زندگی ہو، جس میں حیات ہو، اس کو حیوان کہا جاتا ہے۔ پس اگر انسان کو حیوان کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان حی ہے، اس میں حیات ہے، اس میں زندگی ہے۔ پس انسان میں زندگی ہے، گھوڑے میں زندگی ہے، گدھے میں زندگی ہے، خچر میں زندگی ہے، بکری، گائے، بیل، اونٹ، سانپ، بچھو، سب میں کیا ہے؟ حیات ہے، سب میں زندگی پائی جاتی ہے۔ تو بس اس اعتبار سے انسان کی ایک جو خصوصیت ہے وہ یہی جنس ہے کہ انسان میں بھی حیات پائی جاتی ہے، باقی تمام موجودات میں بھی حیات پائی جاتی ہے، یعنی زندگی پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا ایک حصہ حیوانیت پر مشتمل ہے، یعنی اس میں زندگی ہے۔ جیسے باقی موجودات میں زندگی ہے، ایسے ہی انسان میں بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ اور پھر انسان جو کہ حیوان ہے، یعنی انسان میں زندگی پائی جاتی ہے، باقی حیوانات میں بھی زندگی پائی جاتی ہے، تو اب منطقی سے سوال کیا جائے گا کہ انسان اور باقی حیوانات میں کیا فرق ہے؟ یہاں آ کر منطقی آپ کو کہے گا کہ انسان اور باقی حیوانات میں فرق یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جو ناطق ہے۔ ناطق سے بعض لوگ اس ترجمے کو اخذ کرتے ہیں کہ دارائے نطق، یعنی جو گفتگو کرتا ہے۔ انسان بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، جیسے میں آپ کے سامنے 20 منٹ سے گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے کہ میں نطق کر رہا ہوں، میں تکلم کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا میں ایسا حیوان ہوں جو بات کرتا ہے۔ گھوڑے کو کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ گدھے کو کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ خچر کو کبھی، اونٹ کو، بلی کو، گائے کو، بھینس کو کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ پس کیا ہے؟ انسان چونکہ کلام کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو ناطق کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مظفر میں، منطق مظفر میں، اس بات کو واضح کیا کہ نہیں، ناطق سے مراد یہ نہیں ہے کہ نطق کرنے والا، بولنے والا، تکلم کرنے والا حیوان، نہیں۔ ناطق سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جس میں قوۂ عاقلہ مفکرہ پائی جاتی ہے، یعنی جو تفکر کرتا ہے، یعنی جو غور و فکر کرتا ہے، جو معانی کلیہ کو اور معانی جزیہ کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، معانی جزیہ کو معانی کلیہ سے تفکیک کر سکتا ہے اور جدا کر سکتا ہے، انسان ایک ایسے حیوان کو کہا جاتا ہے۔ پس منطقی کی بات اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ حیوان ناطق کسے کہتے ہیں۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے جس میں زندگی بھی پائی جاتی ہے، جیسے باقی حیوانات میں زندگی پائی جاتی ہے، لیکن انسان کو باقی حیوانات سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ انسان فکر کرتا ہے، سوچ رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جبکہ باقی حیوانات غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سوچ نہیں رکھتے ہیں، شعور نہیں رکھتے ہیں۔ انسان کے پاس شعور موجود ہے، بس انسان ایک ایسا حیوان ہے کہ جس میں شعور موجود ہے، جس میں قوہ عاقلہ مفکرہ، جس میں قوہ ادراکہ موجود ہے۔ بس اس اعتبار سے منطقی کہتا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ اب سوال کیا جاتا ہے کہ حیات کس کے اندر ہے؟ جسم کے اندر ہے۔ نطق کس کے اندر ہے؟ اور نطق سے مراد آپ کی کیا ہے؟ قوہ عاقلہ، یعنی قوہ عاقلہ سے مراد آپ کی یہی انسان کا ذہن، یہی جو انسان کی کھوپڑی کے اندر دماغ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان سوچتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان غور و فکر کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ
اس تعریف کو بیان کریں جو منطقی نے بیان کی ہے انسان کے لیے، تو یوں کہا جائے گا کہ یہ تعریف کامل نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ تعریف انسان کی حقیقت کو بیان نہیں کر رہی ہے۔ انسان کا جسم ہے جس میں حیات موجود ہے، انسان کا جسم ہے جو غور و فکر کر رہا ہے، اور اس کے جو فکری سیلول ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنے دماغ کے دونوں حصوں کو استعمال کرتے ہوئے سوچ رہا ہے، معانی جزیہ کو سوچتا ہے، معانی کلیہ کو سوچتا ہے، اور اس طرح سے انسان قضایا کو ترتیب دیتا ہے، تشکیل دیتا ہے، برہان تشکیل دیتا ہے، اور حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو معلومات اس کے پاس ذخیرہ ہیں ان کو جمع کرتا ہے، لے کر آتا ہے میدان میں، ان پہ جو ہے وہ تجربات کرتا ہے، اور حقائق مجہولہ کو کشف کرتا ہے۔ پس یہ انسان جو ہے اسے انسان کہا جائے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ انسان کی حقیقت تو یہ نہیں ہے۔ ابھی تک جو ہم آپ کی خدمت میں معرفت نفس یعنی انسان شناسی اور حقیقت شناسی کے بارے میں ابھی تک جو گفتگو کر چکے ہیں، اس سے تو ظاہر ہوا کہ انسان کے دو بعد پائے جاتے ہیں۔ ایک اس کا بعد جسمانی ہے جو اس کا تن کا پہلو ہے، اور ایک بعد اس کا بعد روحانی ہے جو اس کا من کا پہلو ہے۔ پس اس طرح انسان دو ابعاد پر مشتمل ہے جو تن اور من ہے۔ تو آپ نے جو یہ بیان کیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، آپ کی یہ تعریف انسان کے تن کو مد نظر رکھ کے ہے، انسان کے من کو مد نظر رکھ کے نہیں ہے، لہٰذا آپ کی تعریف کامل نہیں ہے۔ لہٰذا پھر اب ہم کیا کریں کہ انسان کی تعریف بیان کی جائے؟ کہا جاتا ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق انسان وہ ہستی ہے جس میں جمال الہی کے مقام تک صعود کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس میں خداوند متعال کے اسماء تجلی کریں، اس موجود کو انسان کہا جاتا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سورہ بقرہ اور آیت نمبر 31 خداوند متعال نے خود اس فیصلے کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی خداوند متعال نے حضرت آدم ابو البشر علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کے تمام اسماء کی تعلیم حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو دے دی گئی ہے۔ اور پھر جب ان اسماء کی تعلیم آدم کو دے دی کہ جو آدم کی حقیقت ہے، نہ آدم کے جسم کو، آدم کے جسم کو جو خداوند متعال نے مٹی کا پتلا بنایا اور مٹی کا ایک مجسمہ بنایا، اس مجسمے کو اسماء الہی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آدم کی حقیقت کو اسماء الہی کی تعلیم دی۔ اور پھر جب خداوند متعال نے کہا وَنَفَخْتُ فِيهِ رُوحِي، اس میں روح پھونک دی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور اب کہا گیا کہ اس کو اب سجدہ کرو۔ پس جب حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام کی تخلیق کمپلیٹ ہوئی، تو تب خداوند متعال نے اس آدم جو مجموعہ تھا جسم اور من کا اور حقیقت کا اور نفس ناطقہ کا جو حضرت آدم میں موجود تھا، تب خداوند متعال نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ خالی اس مٹی کے جو مجسمہ ہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پہ بہت ساری پھر اسرائیلیات اور بہت ساری ایسی من گھڑت روایات جو اس مٹی کے پتلے سے متعلق ہیں کہ شیطان کیا کرتا تھا اس کے ساتھ، وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جا رہے۔ بس یہ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو اسماء کی تعلیم دی، یعنی آدم کی حقیقت نے ان اسماء الہی کو دریافت کیا خداوند متعال سے، تو اب خدا نے حضرت آدم کو یہ حکم دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان اسماء کی خبر دے دو جن اسماء کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔
پس گویا کہ خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ اے آدم ان اسما کی نمائش کر دو کہ جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ یعنی ایک صلاحیت آدم کے پاس موجود ہے جس صلاحیت سے لوگ بے خبر ہیں۔ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان صلاحیتوں کو اجاگر کرو اور باقاعدہ ان کی نمائش لگا دو۔ ملائکہ کا جم غفیر آئے اور آ کر دیکھے کہ تمہارے پاس کیا کیا خصوصیتیں موجود ہیں۔ یہی تو وہ مطلب ہے کہ جس کے اوپر اس مقدمے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان وہ حقیقت ہے کہ جس کے اندر اسماء الہیہ کی تجلی ہوتی ہے۔ خداوند متعال انسان کی حقیقت کو، جو حضرت آدم ابو البشر ہیں، انہیں اسماء الہی کی تعلیم دے رہا ہے، اور انسان جو حضرت آدم کی ذریت سے ہے وہ اپنے جد حضرت آدم کی سیرت پر اگر عمل کرے اور اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو، اپنے من کی طرف متوجہ ہو، تو اسماء الہیہ اس من سے رابطے کے نتیجے میں انسان پر تابش کریں گے۔ پس ہم اس دنیا میں اس زمین پر جو زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ان اسماء الہی کی نمائش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے من کی طرف رجوع کرنا ہے۔ انسان اگر معرفت نفس کے مقام میں آگے قدم بڑھائے اور ترقی کرے تو اس ترقی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان من کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، تاکہ اسماء الہیہ اس خودی میں آ کر جو ہے وہ اپنا اظہار کریں۔ یعنی انسان کا من اسماء الہیہ کی تجلی کی جولان گاہ ہے، لہٰذا انسان کو اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ انسان اگر اپنے پروردگار کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے من کی طرف توجہ کرے۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پس اگر انسان اپنی خودی پر سے موجود جو حجابات ہیں، جو انسان کو اس کی خودی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، انسان اگر ان حجابات کو دور کر دے اور اپنی خودی کی راہ میں موجود شناخت میں جو موجود رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹا دے، تب انسان اپنی خودی کو مشاہدہ کرے گا، اور خودی کے مشاہدے سے انسان اسماء الہیہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ خودی کی معرفت سے انسان رب شناسی کی معرفت حاصل کر لے گا۔ پس اگر انسان ان حجابات کو دور کر کے اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو، اس خودی کی طرف متوجہ ہو جہاں یہ اسماء الہی تجلی کرتے ہیں، تو اس طرح سے تمام حقائق حضرت انسان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ صرف عالم کے حقائق انسان پر کشف نہیں ہوں گے، بلکہ خداوند متعال کے اسماء بھی انسان کے اوپر کشف ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت سید الاوصیاء حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا سے یہ نورانی جملہ غرر الحکم میں موجود ہے، من عرف نفسا تجردا، جس نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لی اس نے تجرد اختیار کر لیا، وہ مجرد ہو گیا۔ یعنی جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا وہ تمام دنیاوی حقائق سے مجرد ہو گیا، یعنی جدا ہو گیا تمام دنیاوی حقائق سے، یعنی الگ ہو گیا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ ہر چیز کی حقیقت اس انسان کی اس خودی سے رابطے کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر انسان اپنی خودی کو پہچان لے گا تو اس خودی کی شناخت سے تمام عالم کے حقائق جو ان کے تجردات ہیں ان کو مشاہدہ کرے گا، اسماء الہیہ انسان پر اپنی تابش کریں گے۔ پس ایسا انسان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے اور قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے تو انسان قرآن سے ان اسماء کے
اپنی خودی پر انعکاس کو مشاہدہ کرے گا۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسماء الہی کی تجلی جو انسان کے اوپر ہوتی ہے یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید اسماء الہی کی انسان پر تجلی کی نوید دے رہا ہے۔ صادق آل محمد سے یہ روایت نقل ہے، بہار الانوار جلد نمبر 89 ہے اور صفحہ نمبر 107 ہے اور حدیث نمبر 2 ہے۔ مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، البتہ اختلاف اگر اس کا برطرف کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ روایت مختلف الفاظ میں حضرت سید الاوصیاء سے بھی نقل ہوئی ہے۔ لب مطلب کو اگر آپ اس سے اخذ کریں اس روایت سے تو یہ امام صادق نے بھی نقل کی، امیر المومنین سے بھی یہ نقل ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ تجلی لعبادہ فی کلامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے تجلی کرتا ہے اپنے کلام میں، یعنی قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے اس کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے لیے آشکار ہوا ہے اپنے کلام میں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے کلام کی قراءت کرے، اللہ وہاں پر تجلی کر رہا ہے، وہاں پر اللہ موجود ہے۔ لیکن لا یعلمون، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں اللہ نے تجلی کی ہوئی ہے، یعنی لا یبصرون، اللہ جو تجلی کیے ہوئے ہے ہم لا یعلمون یعنی ہم اسے نہیں جانتے، یعنی ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کے ملکوت سے رابطہ قائم کریں، یعنی انسان اپنی خودی کے ذریعے سے قرآن مجید کے ملکوت سے رابطہ کرے تو وہاں خداوند متعال کی تجلی کو انسان مشاہدہ کرے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پر اس توجہ کا راستہ کیا ہے؟ معرفت نفس ہے۔ پس انسان جب معرفت نفس کی بحث کو اچھی طرح سے پڑھ لے گا تو اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ انسان جب اپنے وجود سے ان حجابات کو، ان رکاوٹوں کو، ان موانع کو برطرف کر لے جن رکاوٹوں کی وجہ سے انسان اپنی خودی سے غافل رہتا ہے، تو ان رکاوٹوں کو برطرف کرنے سے انسان کو یہ علم ہو جائے گا کہ جو تعلیمات انبیاء الہی اس حضرت انسان کے لیے لے کر آئے ہیں وہ تعلیمات انسان کو اس ملکوت سے مرتبط کرنے کے لیے ہیں کہ جو اسماء الہی ہیں، جو خداوند متعال کے معارف ہیں۔ پس انسان اپنی خودی سے حجاب کو برطرف کرنے کی دیر ہے، اپنی خودی کی طرف متوجہ ہونے کی دیر ہے کہ انسان انبیاء کی تمام تعلیمات کی فوراً تصدیق کر دے گا۔ لہٰذا یہی تو شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیوں بیدار ہو لینے دو؟ چونکہ انسان ابھی خواب غفلت میں ہے، اس کے وجود پر پردے موجود ہیں، وہ اپنی خودی کو مشاہدہ نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے، یہ پردے آگے سے ہٹ جائیں، یہ حجاب چھٹ جائیں اور انسان اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو جب خودی کی طرف متوجہ ہوگا تو ہمارے ہیں حسین، حسین وہی جو میں آغاز گفتگو میں بیان کر کے آیا کہ حسین ایک اسم ہے اس مسمى کے لیے۔ انسان جو یا حسین کہہ رہا ہے تو یہ یا حسین یا اللہ کی دلیل ہے، یا اللہ کی طرف انسان کی توجہ کرواتا ہے۔ پس اگر انسان یا حسین سے یا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تو یقین کرے کہ اس کے اوپر حجاب موجود ہے، ابھی تک وہ حجاب نہیں چھٹے ہیں۔ پس انسان خود شناسی سے شریعت کو سمجھ سکتا ہے، یعنی انبیاء کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ انسان کے حجابات برطرف ہو جائیں، انسان خود شناسی کر لے تو انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کر دے گا۔ اس جملے سے یہ بات بخوبی طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ خود شناسی اور فہم شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ایک گہرا رابطہ موجود ہے۔ ایک طرف شریعت
مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے جو مظہر مذکر ہے، یعنی انسان کو تذکر دلاتی ہے، انسان کو یاد دلاتی ہے اسماء الہی کی، یہ وہ شریعت ہے۔ اور دوسری طرف انسان کی خودی ہے کہ جو خودی اسماء الہی کے ظہور کی جولانگاہ ہے، جہاں اسماء الہی ظاہر ہوتے ہیں۔ پس انسان اس مطلب کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر وہ اپنی خودی کی طرف توجہ کر لے، اگر وہ اپنی خود شناسی کر لے، تو اس خود شناسی سے شریعت کا فہم اسے آ جائے گا، شعور اسے آ جائے گا، انبیاء کی تعلیمات کی تصدیق کر لے گا، اور اسماء الہی جو اس کے اندر تجلی کر رہے ہیں ان اسماء الہی سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اسماء میں سے ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے، ذکر للعالمین۔ قرآن مجید یاد دلاتا ہے پورے عالمین میں تمام موجودات کو ان حقائق کی طرف کہ اگر یہ حضرت انسان اپنی خودی کی طرف متوجہ ہو تو اس خودی پر توجہ کے نتیجے میں انسان ان ملکوت سے، ان اسماء الہی سے جو اس کے ملکوت میں اور اس کے خودی میں تجلی کر رہے ہیں ان سے رابطہ قائم کر سکے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یعنی اس قرآن میں ہم نے جو آپ کے لیے یہ کتاب بھیجی ہے، یہ جو قرآن آپ کے لیے نازل کیا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم نے نازل کیا آپ کے لیے کتاباً، ایک کتاب کو نازل کیا، فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اس میں آپ کے لیے تذکر ہے، اس میں آپ کے لیے نصیحت ہے، اس میں آپ کے لیے ایک یادآوری ہے۔ آپ غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ یادآوری کیا ہے؟ وہ یادآوری یہی ہے کہ انسان اگر خود کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس خودی پر توجہ سے انسان ان حقائق کو مشاہدہ کرے گا اور ان حقائق کی طرف توجہ کرے گا۔ پس اس حضرت انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معرفت نفس کے ذریعے سے، جو ایک نہایت ہی حساس، نہایت ہی ایک اہم موضوع ہے، اس معرفت نفس کے ذریعے سے انسان شریعت الہی کی تعلیمات کی مدد سے انسان ان حقائق کی طرف متوجہ ہوگا، ان ملکوتی حقائق کی طرف متوجہ ہوگا کہ جو ملکوتی حقائق اس شریعت کا ہدف اور مقصد ہے۔ انسان خدا شناسی کی طرف متوجہ ہوگا۔ پس یہ جو ہم دینداری کا کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ انسان دیندار ہونا چاہیے، اس دینداری کا در حقیقت مطلب یہی ہے کہ انسان کو خود شناسی کرنی چاہیے۔ انسان دیندار انسان خود شناس ہوتا ہے جو اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے۔ پس تمام انبیاء جو الہی تعلیمات ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، ان تمام تعلیمات کی بنیادی جو غرض ہے، جو بنیادی ہدف ہے، وہ یہی ہے کہ انسان اپنی درونی حقیقت کی طرف متوجہ ہو، اپنی فطرت کی طرف متوجہ ہو، اور اس کی طرف توجہ کے نتیجے میں انسان خداوند متعال کو پہچان لے۔ یہ جو خود شناسی ہے، یہ خود شناسی اور شریعت شناسی اور فہم شریعت کے درمیان ایک بہت ہی گہرا رابطہ موجود ہے۔ انسان خود شناسی کر لے تو انبیاء الہی کی تعلیمات کی تصدیق کرنا اس کے لیے نہایت ہی آسان ہے، نہایت ہی جلدی وہ انبیاء الہی کی تعلیمات کی تصدیق کر دے گا، اور ان خود شناسی کے ذریعے سے الہی حقائق تک پہنچ کے خدا شناسی کو انسان درک کر سکتا ہے۔ ایک طرف انسان اپنی خودی کو بطور اجمال جو جان رہا ہے کہ اسماء الہی انسان کی خودی پر تجلی کرتے ہیں، اس مطلب کو انسان بطور اجمال درک کر رہا ہے۔ دوسری طرف انسان جب قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے
تو ان اسماء الہیہ کو جو قرآن مجید میں موجود ہیں بالتفصیل انسان وہاں سے انہیں حاصل کر لیتا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید کو تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن مجید کی قراءت کرتا ہے اور قرآن مجید کی قراءت سے ان نورانی حقائق جو اس قراءت میں اور اس قرآن مجید میں موجود ہیں، ان نورانی حقائق کی تفصیلی معرفت حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان جو خود شناسی کو بطور اجمال درک کیے تھا، اب قرآن سے بالتفصیل اسی خود شناسی کو کامل کر رہا ہے، اور وہ صلاحیت جو اس خودی کے اندر بالقوہ موجود تھی، خود شناسی کے ساتھ انسان نے اس صلاحیت کو استعمال کیا اور جو ہے وہ اعلیٰ مراتب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ پس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر عمل، یہ اور خود شناسی جو انسان کے خود کی پہچان ہے، ان دونوں کے درمیان ایک نہایت ہی گہرا رابطہ موجود ہے۔ آج کی گفتگو میں بطور خلاصہ جس مطلب کی طرف اشارہ ہوا وہ درواقع 5واں مقدمہ تھا، جسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان میں اسماء الہیہ تجلی کرتے ہیں، اور انسان اگر اپنے خود کی پہچان کر لے، معرفت حاصل کر لے، تو وہ اسماء الہیہ، ذات الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، پھر اسم اور مسمہ کے بحث جو ہم نے آغاز میں بیان کی اس کی طرف توجہ کریں کہ انسان خود شناسی کے ذریعے ہی رب شناسی تک پہنچ سکتا ہے، اور اسماء الہیہ جو اس میں تجلی کرتے ہیں، انسان خود شناسی سے اسماء الہی کو شناخت کر سکتا ہے، اور وہ اسماء الہی حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذوات اطہر ہیں۔ جس طرح سے انسان یا علی کہتا ہے، جس طرح سے انسان یا اللہ کہتا ہے، جس طرح سے انسان یا حسین کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے، جس طرح سے انسان یا جعفر صادق کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے، پس یہ ہستیاں خداوند متعال کو نشان دینے کے لیے، خداوند متعال کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ کے اسماء حسناء وجودی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے مخاطب کرو۔ اللہ کی قسم وہ اسماء حسنہ ہم ہیں۔ پس انسان خود شناسی کرے تو خود شناسی کے نتیجے میں انسان اللہ کے ان اسماء کو پہچان سکتا ہے کہ جو اسماء انسان کی خودی کو اللہ کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں۔ پس خود شناسی معرفت پروردگار کا ایک اہم دروازہ ہے، اس لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو عزیزان، یہ 9 مقدمات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج 5واں مقدمہ ہم نے کمپلیٹ کیا۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق نصیب کرے کہ ہم ان نورانی معارف کو خود اچھی طرح سے سمجھیں اور انہیں آپ تک منتقل کرنے کی ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔